بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج ہم فضائل اعمال کے فضائل رمضان میں حصہ نمبر اول فصل نمبر اول پڑھیں گے، جس میں جو ہے ہم صرف حدیث کے حوالے دیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلے حدیث ہے کا ترجمہ ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن گرز پڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ کی خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کے مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مروت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے، اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں میں اس کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ جل شانہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلے 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اب تعالیٰ شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے کہ جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اور اسی طریقے سے ہم دوسری حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری حدیث میں جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلے امتوں کو نہیں ملی۔ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ جل شانہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی رہتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے میرے نیک بندے، دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن میں غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ سیدھا دوسری حدیث میں کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب تیسری درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پاوے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔
میں نے کہا آمین۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اب تعالیٰ شانہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ گیا۔ ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک کے ہر شب و روز میں اللہ جل شانہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس طریقے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس پہ اللہ پاک جو ہے ہمیں بھی رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، اور یہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہے اس کے حوالے سے حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کرتے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ پاک بھائی ہمیں بھی جو ہے رمضان المبارک کی ساری برکاتوں کو حاصل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔